گرمیوں کی چھٹیاں ہمیشہ سے میرے لیے بہت خاص ہوتی تھیں۔ 2004 کا سال تھا جب مجھے پہلی دفعہ اکیلا نانا کے گھر جہلم کے قریبی گاؤں بھیجا گیا۔ پرانی گلیاں، مضبوط مٹی کی بنی ہوئی، اور شام کو بجلی کا غائب ہو جانا، یہ سب جگہ کا حصہ تھا۔ نانا کا گھر ایک پرانی حویلی جیسا تھا، جس کے پچھلے حصے میں ایک کمرہ تھا جسے سب ریڈیو والا کمرہ کہتے تھے۔ اس کمرے کا دروازہ سادہ تالا لگا ہوتا تھا۔ کہتے تھے کہ وہاں ایک بہت پرانا ریڈیو پڑا ہے جو رات کو اکیلے چلتا ہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ ریڈیو کے اندر کوئی بیٹری، کوئی وائر، کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلی رات لوڈ شیڈنگ بالکل 9 بجے ہوئی۔ ہم سب چھت پر چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ ہوا گرم تھی مگر چاند کی روشنی اچھی لگ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک ہلکی سی کریک کی آواز سنائی دی، بالکل ویسے جیسے پرانے ریڈیو کی ٹیوننگ ہوتی ہے۔ میں نے علی یعنی میرا کزن اس سے پوچھا، یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ علی نے چپ ہو کر ہوا میں دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، روز آتی ہے ریڈیو والے کمرے سے۔ تبھی ایک خوفناک سی، بھاری بھرکم سی آواز آئی، کسی آدمی کی، وقت کم ہے، دروازہ مت کھولنا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ نانا تسبیح پکڑے چپ بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف تھی۔ اگلے دن دھوپ سخت تھی، کیونکہ میں بور ہو رہا تھا تو حویلی کے پچھلے حصوں میں گھوم رہا تھا۔ ریڈیو والے کمرے کے دروازے پر وہی پرانا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا، لیکن سائڈ پر ایک چھوٹی کھڑکی تھی جس میں سے ہوا اور روشنی آتی تھی۔ میں نے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندھیرا، دھول، سوکھی لکڑیوں کے پتے، پرانے صندوق اور ایک ووڈن سٹول جس کے اوپر وہ بہت ہی پرانا ریڈیو رکھا ہوا تھا۔ گولڈن کلر کے نوبس، تھوڑی سی پھٹی ہوئی اسپیکر۔ جب میں گھور رہا تھا تبھی ریڈیو تھوڑا سا ہلنے لگا، خود بخود، اور پھر مجھے اندھیرے میں کوئی سایہ دکھائی دیا، لمبا، جھکا ہوا، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس رات آواز اور زیادہ کلیئر تھی، پورے ہوا میں اسٹیٹک پھیلا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر وہی آواز، دروازہ مت کھولنا، ابھی نہیں۔ علی نے ڈر کر کہا، وہ ہمیں وارن کرتا ہے؟ نانا نے ہمیں چپ کرایا، لیکن ان کی تسبیح کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ان میں ہچکچاہٹ اور سانسوں میں ڈر صاف سنائی دے رہا تھا۔ تبھی نیچے سے زور زور کی آواز آئی، جیسے کسی نے ریڈیو والے کمرے کا دروازہ زور سے مارا ہو۔ دوسری دفعہ آئی، پھر تیسری دفعہ آئی، اور پھر تالا ٹوٹنے کی آواز۔ نانا نے ہمیں فوراً نیچے آنے کو کہا۔ ہم چپکے سے سیڑھیوں کی گرل کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کوئی نہیں۔
مگر زمین پر گیلے گہرے قدم بنے ہوئے تھے، اور یہ سب سے خوفناک بات تھی، قدم کمرے کے اندر جا رہے تھے، باہر نہیں۔ رات کو جب ہم سب ڈر کے مارے ایک ہی کمرے میں لائے گئے، نانا نے پہلی دفعہ وہ بات بتائی جو انہوں نے سالوں چھپائی تھی۔ کبھی یہ کمرہ میرا تھا، انہوں نے کہا۔ 1947 کے فساد کے دنوں میں ایک آدمی لہو میں تر میرے دروازے تک بھاگ کر آیا تھا، کہتا تھا وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، مجھے چھپا لو۔ میں نے اسے ریڈیو والے کمرے میں بند کر دیا اور مدد بلانے گیا۔ نانا کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ جب واپس آیا کمرہ خالی تھا، آدمی غائب، ریڈیو چل رہا تھا۔ تیسری رات میں ہوش میں سوتا ہی نہیں تھا، اچانک ریڈیو کی آواز پھر سے چلی۔ اس دفعہ وہ چیخ رہا تھا، وہ آ گیا، بھاگ جاؤ۔ اور کورٹ یارڈ میں کسی کے گیلے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ قدم سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، ہر قدم سانس روک دیتا۔ علی نے میرا ہاتھ بہت زور سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر وہ قدم ہمارے کمرے کے بالکل باہر رک گئے، ہوا ہلکی ہو گئی اور ایک بہت زوردار آواز آئی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا، جیسے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا ہو۔ پھر قدم پیچھے مڑے، سیڑھیوں سے نیچے گئے کورٹ یارڈ تک اور واپس ریڈیو والے کمرے میں، جہاں سب کچھ پھر سے اندھیرا ہو گیا۔ اگلے دن جب ہم نیچے گئے، کمرہ بالکل صاف تھا، ریڈیو غائب، پیروں کے نشان غائب، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ نانا صرف اتنا بولے، وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ سالوں بعد جب گھر بیچا جا رہا تھا، نئے مالک نے نانا سے پوچھا، رات کو اس کمرے سے ریڈیو جیسی آواز کیوں آتی ہے؟ نانا بس مسکرا دیے، مگر ہم جانتے تھے وہاں کسی کی آخری چیخ پھنسی ہوئی ہے، اور وہ ہر رات کسی کو وارن کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ آ رہا ہے۔